یہ مسجد جن کے بارے کیا آپ کو جانکاری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کیا کیے، جن ان کے سے کیسے متاثر ہوا، کیا ہے پورا جانکاری دے مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرم ہے کہ ہم تمام دنیا کی سب سے مقدس سرزمین حرمین شریفین میں موجود ہیں، اور اس وقت ایک تاریخی مسجد جن کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ ہم تمام زائرین نے تحیۃ المسجد ادا فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ میں کلپ بنا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، پوری صورت ہے سورہ جن کے تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، تمہیں جو قرآن پڑھا نا، جنات بہت متاثر ہوا۔ جی بہت متاثر ہوا۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد، آپ انہیں بتلا دیجئے کہ ہم پہ جو وحی کی گئی قرآن کریم، کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن کو؟ اللہ نے کہا اچھا کہ اے محمد آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے بہت عجیب و غریب قرآن سنا۔ یہ جنات نے کہا کہ ہم نے بہت عجیب و غریب قرآن سنا۔ پتہ چلا اس میں دو روایت ہیں، عبداللہ ابن عباس کی اور عبداللہ ابن مسعود کی۔ اللہ کے نبی اس دن وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کس کی نماز؟ ہاں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو قرآن نے چپکے سے، جنات نے چپکے سے قرآن سنا، انہیں بڑا اچھا لگا۔ وادی جن میں نہیں، کہاں سنے؟ وادی نخلا میں اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ کہاں ہے وادی نخلا؟ وادی نخلا آس پاس میں ہے، اسی آس پاس؟ جی جی بالکل۔ تو وادی نخلا میں نماز پڑھا رہے تھے، تو قرآن نے، جنات نے قرآن کو چپکے سے سنا، ان کو بہت اچھا لگا، عجیب بھی لگا۔ عجیب سے مراد ہے کہ فصاحت و بلاغت، قرآن کریم کی حلاوت انہیں بہت متاثر کی۔ جنات کو اللہ نے یہ خفیہ خبر، یہ آیت کریمہ کے ذریعے جبرائیل کے معرفت نبی پر اتاری کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے کل فجر میں، وہ سن کر جنات بہت متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا۔ دوسری چیز ہے، عبداللہ ابن مسعود اس رات ساتھ تھے، جو یہاں کی ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں مت جاؤ، جنات تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ ظاہری بات ہے، سامنے رہے ہوں گے، کہیں پہ رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ وہاں جنات ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا، مت جاؤ۔ تو صحابی رک گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے جنات کو بظاہر دیکھا، بعض روایت میں ہے کہ صرف آواز سنے۔ جنات نے اسلام قبول کیا، تعلیمات حاصل کی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ جناتوں نے گویا کہ بیعت کی اللہ کے نبی سے، وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ تو اللہ کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے اس عمرے کو قبول فرمائے، اور ہم اللہ تعالی ہم تمام کی اس زیارت کو اور اس سفر کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم۔
عشاء کے نماز کے لیے مسجد جن میں جاتے لوگ، اور یہ ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں مسجد جن کی، جو مسجد ہے مسجد جن۔ یہ مسجد جن کے بارے کیا آپ کو جانکاری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کیا کیے، جن ان کے سے کیسے متاثر ہوا، کیا ہے پورا جانکاری دے مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرم ہے کہ ہم تمام دنیا کی سب سے مقدس سرزمین حرمین شریفین میں موجود ہیں، اور اس وقت ایک تاریخی مسجد جن کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ ہم تمام زائرین نے تحیۃ المسجد ادا فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ میں کلپ بنا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، پوری صورت ہے سورہ جن کے تعلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، تو نے جو قرآن پڑھا نا، جنات بہت متاثر ہوا۔ جی بہت متاثر ہوا۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد، آپ انہیں بتلا دیجئے کہ ہم پہ جو وحی کی گئی قرآن کریم، کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن؟ اللہ نے کہا اچھا کہ اے محمد آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ جی جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے بہت عجیب و غریب قرآن سنا۔ یہ جنات نے کہا کہ ہم نے بہت عجیب و غریب قرآن سنا۔ پتہ چلا اس میں دو روایت ہیں، عبداللہ ابن عباس کی اور عبداللہ ابن مسعود کی۔ اللہ کے نبی اس دن وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کس کی نماز؟ فضل۔ ہاں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو قرآن نے چپکے سے، جنات نے چپکے سے قرآن سنا، انہیں بڑا اچھا لگا۔ وادی جن میں نہیں، کہاں سنے؟ وادی نخلا میں اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ کہاں ہے وادی نخلا؟ وادی نخلا آس پاس میں ہے۔ اسی آس پاس؟ جی جی بالکل۔ تو وادی نخلا میں نماز پڑھا رہے تھے، تو قرآن نے، جنات نے قرآن کو چپکے سے سنا، ان کو بہت اچھا لگا، عجیب بھی لگا۔ عجیب سے مراد ہے کہ فصاحت و بلاغت، قرآن کریم کی حلاوت انہیں بہت متاثر کی۔ جنات کو اللہ نے یہ خفیہ خبر، یہ آیت کریمہ کے ذریعے جبرائیل کے معرفت نبی پر اتاری کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے کل فجر میں، وہ سن کر جنات بہت متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا۔ دوسری چیز ہے، عبداللہ ابن مسعود اس رات ساتھ تھے، جو یہاں کی ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں مت جاؤ، جنات تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ ظاہری بات ہے سامنے رہے ہوں گے، کہیں پہ رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ وہاں جنات ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا، مت جاؤ۔ تو صحابی رک گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے جنات کو بظاہر دیکھا، بعض روایت میں ہے کہ صرف آواز سنے۔ جنات نے
اسلام قبول کیا، تعلیمات حاصل کی اللہ کے رسول. اللہ کے نبی سے، تو پتہ چلا کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ جناتوں نے گویا کہ بیعت کی اللہ کے نبی سے، وہاں پہ تعلیم حاصل کی. تو اللہ کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے اس عمرے کو قبول فرمائے، اور ہم اللہ تعالی ہم تمام کی اس زیارت کو اور اس سفر کو قبول فرمائے. والسلام علیکم.